سائل ادیم کو کیا ملے گا اگر وہ یہ کرے گا؟ تو یہ دیکھیں، یہ گاڑی ملتی ہے اور کیا ملتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی مولوی کا کیا کام، اور یہ جی علماء گاڑیوں میں کیوں گھومیں گے؟ علماء کو جب آپ ان پر الزام لگاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس کا ٹی وی چینل پر کیا کام، اور اس کا کام تو اذان دینا، اور اس کا کام تو جنازے پڑھانا۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت یہ تصویر جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ جانتے ہیں؟ یہ معروف نفسیاتی میرا مطلب ماہر نفسیات جناب ساحل ادیم صاحب ہیں۔ یہ لوگوں کی نفسیات کا علاج کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ ماشاءاللہ نئی گاڑی لی ہے، ان کو چابی دی جا رہی ہے۔ ساحل ادیم صاحب کو بہت بہت مبارک ہو نئی گاڑی کے لیے، اور اللہ اس میں آپ کے لیے برکت ڈالے۔ بس ایک دو باتیں مختصر سی۔ ساحل ادیم صاحب علماء پر بڑے الزامات، بڑا کچھ لگا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کیا ملتا ہے، آپ لوگ کیوں مطلب ان کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور ساحل ادیم کو کیا ملے گا اگر وہ یہ کرے گا؟ تو یہ دیکھیں، یہ گاڑی ملتی ہے اور کیا ملتا ہے؟ ویوز ملتے ہیں نا۔ علماء کو جب کوئی گالیاں دیتا ہے، علماء کو جب آپ ان پر الزام لگاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، آپ کو ویوز ملتے ہیں۔ جب ویوز ملتے ہیں تو اس کا مطلب ڈالر ملتے ہیں، اور جب ڈالر آتے ہیں تو پھر کیا آتی ہے؟ گاڑی آتی ہے، بڑی سے بڑی آتی ہے، اچھی سے اچھی آتی ہے۔ تو یہ جناب اس کا ایک ثبوت ہے۔ اب ساحل ادیم صاحب، آپ سے یہ گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، آپ علماء پر اس وقت بھی اعتراض کرتے ہیں جب وہ اپنی موٹر سائیکل پر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت تو بہت زیادہ کرتے ہیں جب وہ کار میں ہوتے ہیں، اور اس وقت تو آپ سے رہا ہی نہیں جاتا جب وہ ڈبل کیبن گاڑی میں ہوتے ہیں اور پیچھے 3-4 گن مین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی مولوی کا کیا کام، اور یہ جی علماء گاڑیوں میں کیوں گھومیں گے، اور علماء کو کیا ضرورت، ان کے ساتھ جو ہے نا پیچھے گن مین بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اتنی بڑی لگژری گاڑیاں، اور لوگوں کو یہ جو ہے نا جناب یہ والے اور وہ والے درس دیتے ہیں۔ تو ساحل ادیم صاحب وہ تو اپنے کاروبار کرتے ہیں، دیگر کام کرتے ہیں، جو جن علماء کے پاس بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہاں سے وہ کما کر اپنی گاڑی لیتے ہیں۔ آپ نے تو علماء پر الزام تراشیاں کر کے جو ڈالرز کمائے، اس سے آپ نے نئی گاڑی لی، اور اب آپ کو اللہ مبارک کرے۔ یہ گاڑی ہمیں بالکل اچھی لگ رہی ہے، یہ بہت اچھی لگ رہی ہے کہ آپ نے نئی گاڑی لی ہے، لیکن کم از کم یہ ہم آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ جی علماء پر اس واسطے اعتراض مت کیا کریں کہ یہ مولوی کے پاس نئی گاڑی کیوں آ گئی، اور یہ جو ہے نا فلاں مفتی کے پاس نئی گاڑی کیوں آ گئی، اور اس کا ٹی وی چینل پر کیا کام، اور اس کا کام تو اذان دینا، اور اس کا کام تو جنازے پڑھانا۔ وہ سب بھی علماء کا کام ہے۔ ایک عالم دین مقتدا اور رہنما ہوتا ہے سوسائٹی اور معاشرے اور سماج کے اندر، اس کا کام ہوتا ہے لوگوں کو رہنمائی فراہم کرنا، ان کی ہر قسم کی زندگی میں، دنیاوی اعتبار سے، عبادات، معاملات، معاشرت، کچھ بھی، یہ اس کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے بھائی۔ اس کو اللہ کے رسول نے اپنا وارث کہا ہے، اللہ نے انسان کو اپنا نائب کہا ہے، اور وہ انسان بہترین نائب ہے جو اللہ کے کاموں میں مدد کرے اس کی۔ تو یہ ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے پھر کہ آپ جیلسی آپ کو ہو رہی ہے علماء سے نا، تو یہ والی فیلنگز آپ کیوں مطلب آنے دیتے ہیں؟ پھر یہ بھی فیل ہوتا ہے کبھی کبھار کہ آپ اپنے آپ کو ماہر نفسیات کہتے ہیں، تو آپ کہیں یہ سب کام کرتے ہوتا ہے نا، بعض اوقات ایک آدمی جس کام میں اتنا جد جائے، اتنا پڑ جائے، وہ خود بعض اوقات مطلب نفسیاتی ہو جاتا ہے یا کچھ بھی وہ کہہ لے، تو ہمیں پھر یہ والی فیلنگز بھی آتی ہے۔ تو یہ کم از کم نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں تو یہ گاڑی دیکھ کر اچھا لگا، ہم نے کہا آپ کو مبارکباد کے لیے یہ ویڈیو بنا لیں کہ ساحل ادیم صاحب کو نئی گاڑی بہت مبارک ہو، اور ساتھ ہم ایک چھوٹی سی گزارش بھی کر لیں کہ جی علماء جب اچھی گاڑیوں میں گھومیں تو ہمیں آپ اچھے لگ رہے ہیں، علماء کو اچھے لگ رہے ہیں، تو آپ کو علماء کیوں برے لگتے ہیں؟ آپ کو بھی نہیں لگنے چاہیے، آپ دعا دیا کریں، آگے بڑھ جایا کریں۔